جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ان لوگوں کی صفات کا بیان ہو رہا تھا جو لوگ عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور داخل کیے جائیں گے۔ ان کی پہلی صفت تھی نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان کے مال میں سائل حقدار کا حق تھا، وہ ان کو پہنچاتے تھے، جو عطا تھا ان کو دیتے تھے۔ تو صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ ابھی جن کا تذکرہ مبارک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن رہے تھے، گزشتہ 2-3 جمعوں میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ حضرت ہیں جو انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سے سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ سب سے پہلا نمبر انبیاء کا، اس کے بعد امتوں میں سے جب پہلی امتوں کو بھی ملا لیں، اس امت کو بھی ملا لیں، تو سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور وہ دروازہ دکھایا گیا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ تو صدیق اکبر سن کے کہنے لگے کاش کہ میں بھی دیکھ لیتا، اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا دیکھ لیتا۔ تو آپ نے فرمایا صدیق سب سے پہلے تو ہی جائے گا اس دروازے سے۔ ایک دفعہ فرمایا جنت کے 7 دروازے ہیں، جس 8 تو نام ہے ان کے، ایک نماز کا دروازہ ہوگا، روزے کا، جہاد کا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو آدمی جس عبادت کو زیادہ کرتا رہا، فرائض تو سب نے ادا کرنے، جنتی جو ہیں وہ سب فرائض تو ادا کرنے، باقی نفلی عبادت زیادہ جو ادا کرے گا اس کو اس دروازے سے جانا ہوگا۔ جو زیادہ روزے رکھتا تھا، باب ریان غالباً اس کا نام ہے۔ اسی طرح اس میں صدیق اکبر نے فرمایا داخل ہونے کے لیے دروازہ ایک ہی کافی ہے، لیکن کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کو ان 7-8 دروازوں میں سے ہر طرف سے آواز آئے گی ادھر سے داخل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو شخص ہے، وہاں پہ اللہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور انہوں نے سارا کوئی تن من دھن قربان ہی کر دیا، قربان ہی کر دیا۔ یہ ایک اول شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ جب آپ نے ایمان کی دعوت دی
تو سوچا نہیں کہ سوچ کے بتاؤں گا، ساتھ ہی تصدیق کر دی، آمنت، ایمان لایا۔ مشرکین نے کہا آج ہم اس کو معراج کے موقع پر آپ نے جو فرمایا ایک رات کے حصے میں بیت المقدس بھی گیا اور 7 آسمانوں پر ہو کر واپس بھی آ گیا، صدیق اکبر کو ان سے کاٹ دیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ ایک آدمی اتنی تھوڑی مدت میں زمین کے بھی بڑے کہاں دور تک، کہاں بیت المقدس ہے وہاں ہوا ہے، اور ایک آسمان کے 7 آسمانوں سے اوپر جنت دوزخ کی بھی سیر کر کے آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھا، ابھی تک نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو جب پوچھا ایک شخص ایسا کہتا ہے آپ اس کو مانیں گے؟ فرمایا پہلے مجھے بتاؤ کہتا کون؟ کہ آپ کا دوست جس کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں۔ فرمایا آمنا، میں تو مانتا ہوں، پھر میں تو ان کی بات مان رہا ہوں۔ تو فرما رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وہی لاتے ہیں، وہ 7 آسمان سے نیچے اتر کے چند لمحات میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کا درجہ تو صدیق اکبر ہی نہیں، آپ نبی علیہ السلام کا جبرائیل سے اونچا ہے، وہ کیوں نہیں آ جا سکتے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جا کر سدرۃ المنتہا پر کہہ دیا تھا نا آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، ختم ہو جاؤں گا، آپ اس سے بھی اوپر چلے گئے۔ تو بہرحال اس کی بات کر رہا ہوں صدقے کے بارے میں۔ ایک تو صدقہ ہوتا ہے، ایک چندہ اعلان۔ آپ نے فرمایا غزوہ تبوک میں بڑا مشکل غزوہ ہے، دور جانا ہے، سفر لمبا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں بڑی فوج ہے ان کی، تبوک والوں کی، ان کا مقابلہ کرنا ہے، گرمی کا موسم ہے، تو تیاری جب تک نہیں ہوگی، سواریاں پوری ہونے کی، راشن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو جس سے جو ہو سکتا ہے جلدی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ سوچا کہ صدیق ہر دفعہ مجھ سے ہر کام میں آگے نکل جاتا ہے، آج میری باری ہے، میں آگے نکلوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس وقت میرے پاس مال صدیق اکبر سے زیادہ ہے، تو میں زیادہ لاؤں گا تو میرا درجہ اوپر ہو جائے گا۔ سب گئے لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لائے، عمر فاروق اور صحابہ بھی لائے۔ تو جب حضرت عمر لائے تو آپ نے فرمایا کتنا لائے ہو اور کتنا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ فرمایا جا کر میں نے حساب لگایا، مال سارا جمع کیا، اندازہ لگایا، آدھا مال میں لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ صدیق کتنا لائے ہو اور کتنا چھوڑا ہے، یہ نہیں فرمایا، موازنہ کرتے ہیں کہ آپ کی گٹھڑی میں کتنا ہے اور اس کی گٹھڑی میں کتنا ہے، آپس میں بہت ہو سکتا تھا عمر کا زیادہ لائے ہو، یوں نہیں فرمایا، یہ بڑا گھر کتنا چھوڑا ہے اور لائے کتنا ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملا نا وہ میں سارا ہی لایا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بس میری ساری خواہشیں ختم ہو گئی، میں یہی موقع ملا تھا کہ آگے بڑھ جاتا، لیکن آج بھی آگے نہیں بڑھنے دیا، آپ ہی آگے۔ تو اس واسطے ان سے کوئی نہیں بڑھ سکا کسی صورت میں بھی۔ بڑے درجے ہیں باقی صحابہ کی بھی، حضرت عمر کے بڑے اونچے درجے ہیں، لیکن صدیق اکبر کو کوئی نہیں پہنچتا نہیں۔ تو بات صدقے کی ہو رہی تھی کہ وہ مکرم لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، ان کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ اپنے مال کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت صدیق بیٹی کا نام
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجے ہدیہ. کچھ دیر رہے گورنر حضرت عبداللہ بن عمر بھی، تو انہوں نے ہدیے کے طور پر 1,00,000 درہم اپنی جو ہے کیا اس کو ماسی ہو گئی مطلب خالہ وہ بھیجے. تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بیٹھی تھی وہیں سے تقسیم کرنا شروع کر دیا. اتنا فلانے گھر، اتنا فلانے کا گھر، اتنے فلانے کے گھر، اس کو بلا لو یا اس کے گھر پہنچا دو. وہ سارا 1,00,000 درہم اسی ایک دن میں سارا تقسیم کر دیا. اور خود روزے سے تھی، شام ہو گئی، باندی سے کہا لاؤ کچھ افطاری کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاتی ہوں، جو کوئی پانی کھجور جو کچھ ہے لے آتے ہوں، لیکن آپ کے پاس اتنا مال آیا تھا 1 درہم کا کم از کم گوشت منگا لیتی تو آپ کی افطاری اچھی ہو جاتی. فرمانے لگی اب یاد دلا رہی ہے جب سب خرچ ہو گئے، پہلے شاید یاد دلاتی تو میں 1 درہم رکھ بھی لیتی. یہ صدیقہ. حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی فرماتے ہیں حضرت صدیقہ کے پاس 70,000 درہم آئے تو آپ نے وہ ساری غریبوں میں تقسیم کر دیے. اور اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. یہ ہیں اللہ والے لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے کمائیاں کی ہیں، جن کو عزت ملے گی شان. ایسے تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جب عائشہ پر جب تہمت لگی تو قرآن بنا کر کے بھیج دیا. تہمت لگی، نبی کے گھر لگتی رہتی ہے باتیں، ہوتے رہتے ہیں، دشمن ایسی باتیں اڑاتے رہتے ہیں. تکلیف آئی مہینہ زیادہ تو کیا ہوا، کہتے ہیں بس کوئی بھی اصل میری فیور میں نہیں ہے، لیکن جس نے حضرت مریم کی صفائی بیان کی تھی میری صفائی بھی وہی بیان کرے. گھر میں چلی گئی، پتہ ہی نہیں لگا. پہلے تو آپ کو نہیں پتہ لگا کہ میرے خلاف یہ پروپگنڈے ہو رہے ہیں. جا رہی تھی رات کو قضاء حاجت کے لیے، مائی بھی صاحب تھی، پیر پھسلا گرنے لگی وہ مائی تو کہنے لگا حالکہ تائسا مستہ، ہلاک ہو جائے مستہ. وہ مستہ اس مائی کا بیٹا تھا. وہ کھڑی ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ کوئی بیٹوں کو بھی بد دعا دیتا ہے؟ آپ نے کس وجہ سے اس کو بد دعا دے دی ہلاک ہو جائے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے خلاف تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور میرا بیٹا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جو آپ کے خلاف تہمت میں شریک ہے. اس واسطے مجھے غصہ تھا، مجھے کہہ دیا. اچھا اب پتہ لگ رہا ہے. واپس آئیں تو اجازت مانگی نبی علیہ السلام سے کہ مجھے ذرا امی کے پاس جانے دیں تاکہ وہاں سب معلوم کرے کیا بات ہے. جائیں، چلی گئی. اس کے بعد نبی علیہ السلام بھی واپس چلے گئے. بعد میں اس دن یا دوسرے دن کسی دن چلے گئے. پہلے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا. لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، دوسروں سے مشورے کر رہے ہیں کہ کیا بنے اس کا، لیکن صدیقہ سے نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے. اب وہاں جا کر پوچھ رہے ہیں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی ویسی بات ہے تو ہمیں بتا دیں. عرض کیا میری امی کو کہا آپ جواب دیں. امی کہنے لگی میں کیا جواب دے سکتی ہوں، میں درجے کی نہیں ہوں، مجھے تو علم غیب نہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا اچھی کی بات ہے، میں کیسے جواب دوں. ابو آپ جواب دے دیں. وہ بھی وہی جواب آیا، میں کیسے جواب دے سکتا ہوں جس کی حقیقت کا مجھے علم بھی نہیں. بیٹھی تھی، ایک طرف ہو گئی.
آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے وہ بھی خشک ہو گئے. اللہ اکبر. اتنے میں وحی آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور یہ آیت سورہ نور کی یہ لائی جس کے اندر وہ سارا دوسرے رکوع اور تیسرے رکوع میں ہے ساری بات. اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق. یہ بری لوگ ہیں، انہوں پر لوگ تہمت لگاتے ہیں ہر سارا آگے. امی خوش ہو گئی، ابو بھی خوش ہو گیا، شکر ہے. بیٹی اٹھو، نبی علیہ السلام کا شکر ادا کرو. ایک حال انسان کو آ جاتا ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی کسی حال ہوتا ہے. اس وقت ایک حال بھی تھی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا میں کسی کا کیا شکر ادا کروں، اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے 7 آسمانوں سے میری برات نازل کی ہے. میرے لیے تو میری ماں بھی زبان نہ کھول سکی، میرا باپ بھی زبان نہیں کھول سکا، میرا گھر والا نبی وہ بھی، اور مجبور تھے اس میں تو کوئی نہیں جانتا. میری برات اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر جبرائیل جاؤ، کہیں صدیقہ کا دل نہ پھٹ جائے، دماغ نہ پھٹ جائے، اب بس حقیقت واضح کر دو. باقی گھر میں خوشیاں ہو گئی، وہ بھی خوش ہو گئی، لیکن حال ایک تاریخ تھا. میں اس کا شکر، اور بعد میں کہتی تھی میں یہ تو مجھے یقین تھا کہ میری برات اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنائیں گے. میں پاک ہوں، عفیفہ ہوں، سب کچھ ہوں. لوگوں نے جو غلط افواہیں اڑائی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ایسی صورت نکالیں گے کہ میری پاک دامنی واضح ہو جائے گی. لیکن یہ میرے دل میں بھی نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کے لیے قرآن بنا کر بھیج دیں گے، قیامت تک مصلی پہ پڑھا جایا کرے گا. پڑھتے ہیں نا، پڑھا جایا کرے گا، لوگ گھروں میں پڑھیں گے، امام مصلی پہ پڑھے گا، امامت کرائے گا، جنت میں ہر جگہ پڑھا جائے گا. مجھے یہ جو احساس ملا وہ مریم سے بھی آگے نکل، حالانکہ ان کا بھی ہے قریب مریم، اس میں تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں. بہرحال تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو آگے رکھا ہوا ہے. مال کی ضرورت پڑے سارا کچھ حاضر، جان کی ضرورت پڑے تو سب کچھ حاضر. اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم ان نمونہ پر اتنا پورے نہیں کر سکتے تو کچھ تو کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ نمازی ہیں اور مال کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتے، مال کو اللہ کا عطیہ سمجھتے ہیں. وہ میرے نام پر جب خرچ کرتے ہیں تو میں ان کے مال کو پاک کر دیتا ہوں، اور میں میرے نام پر جب خرچ کرتے ہیں تو میں ان کی جان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں. جب میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو میں ان کی بیماری اور آفات کو دور کر دیتا ہوں. اور جب میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کے میزان جو ہے قیامت کے دن وہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہوا ہے. میں نے اس کو کھلانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے. جب میرا نام آ جائے تو پھر ان کا مال نہیں ہوتا. میں نے دیا ہے، میرے نام پر خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنا